میری بیوی گیلے کپڑوں میں ٹھنڈے فرش پر سوئی سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں اچانک پردیش سے گھر لوٹا تھا تاکہ بیوی کو سرپرائز دوں، مگر اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا، لیکن اس کا پیٹ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ وہ تو حاملہ تھی، ماں بننے والی تھی، جبکہ میں نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا گناہ پل رہا ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام علی ہے۔ میرے بڑے 3 بھائی شادی کے بعد امی سے الگ ہو گئے تھے۔ امی بیٹوں کو یاد کر کے بہت روتی کہ تینوں بیٹے بیوی کے اشاروں پر چلتے ہیں، امی کا کوئی احساس نہیں۔ میں نے تب ارادہ کر لیا تھا کہ میں شادی کے بعد امی کے ساتھ رہوں گا، امی کو مرتے دم تک اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ایک رشتے والی خالہ کے ذریعے امی نے میرا رشتہ ایک عائشہ نامی لڑکی سے طے کر دیا۔ عائشہ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی اور خوبصورت تھی، بس اس کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ رشتے والی خالہ نے کہا کہ لڑکی والے جہیز نہیں دیں گے، اور میں نے بھی ان کی عزت رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، میں خود کما کر سب کچھ بنا لوں گا۔ امی نے پہلے تھوڑا شور شرابہ کیا، لیکن پھر میرے سمجھانے پر راضی ہو گئی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ عائشہ کے ابو رخصتی کے وقت میرے گلے لگ کر رو پڑے تھے، بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو کچھ دے نہیں سکا، بس تم مجھ پر ایک احسان کرنا، میری بیٹی کو دکھ نہیں دینا۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ عائشہ کے آتے ہی میرا چھوٹا سا گھر چاند کی طرح روشن ہو گیا تھا۔ گھر کے سبھی کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ میری امی اور چھوٹی بہن سارا دونوں عائشہ سے بہت خوش تھیں۔ مجھے تو کچھ دنوں میں اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی معصوم سی، ہر بات ماننے والی۔ ہم کمرے میں جب اکیلے ہوتے تو میں اس سے پوچھتا، عائشہ تم خوش تو؟ میری امی یا سارا نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا دیتی، نہیں علی، اللہ کا شکر ہے، سب بہت اچھے ہیں۔ امی جی تو مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح لگتی ہیں، اور آپ کی بہن سارا بھی سہیلیوں جیسی ہے۔ مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میں سسرال میں ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوں، جس کی بیوی اور امی دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتی ہیں۔ امی اکثر میرے سامنے کہتی، علی تیری بیوی تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ میرے باقی بیٹوں نے تو میری نہ سنی، لیکن تو نے میری سن کر کتنا اچھا کیا۔ دیکھ آج گھر کیسا جنت بنا ہوا ہے۔ میں امی کی باتیں سنتا اور فخر سے عائشہ کو دیکھتا، جو حیا سے نظریں جھکا لیتی تھیں۔ مجھے اپنے بھائیوں پر افسوس ہوتا تھا کہ کاش وہ بھی امی کی پسند سے شادی کرتے تو آج وہ بھی سکون سے ہوتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ امی کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور اب میں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ میری صرف 2 مہینے کی چھٹی تھی، جو پلک جھپکتے ہی گزر گئی۔ شادی کے ابتدائی دن اتنی تیزی سے گزرے کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا، اور میرے واپس دبئی جانے کا وقت آ پہنچا۔ جیسے جیسے میرے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، عائشہ کی اداسی بڑھنے لگی تھی۔ وہ جو سارا دن چہکتی پھرتی تھی، اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ میں اسے اداس دیکھتا تو میرا دل بھی بھاری ہو جاتا تھا۔ ایک رات میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، عائشہ کیا بات ہے؟ تم اتنی اداس کیوں رہنے لگی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے، امی نے یا سارا نے؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر میرے سینے سے لگ گئی۔ نہیں نہیں علی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امی جی اور سارا تو مجھ سے بیٹیوں جیسا پیار کرتی ہیں۔ مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرا سسرال ہے۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، تو پھر پریشانی کیا ہے میری جان؟ وہ رواں سی ہو کر بولی، آپ چلے جائیں گے، مجھے آپ کے بغیر اکیلے ڈر لگے گا۔ اس کی معصومیت پر مجھے بے اختیار پیار آیا۔ ارے پگلی، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ بس 2 سال کی ہی تو بات ہے، یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ بولی، 2 سال بہت ہوتے ہیں علی۔ میں نے اسے خود سے قریب کیا۔ دیکھو میری بات سنو، اگر میں وہاں جاؤں گا نہیں تو تمہاری خواہشیں کیسے پوری کروں گا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ مجھے عائشہ کے گھر کا ماحول یاد تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن ان کے ابو نے انہیں شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔
ان کا ہر ناز نخرا اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ان کے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں عائشہ کو سمجھانے لگا، باہر جاؤں گا تو تمہارے لیے بہت سا پیسہ کماؤں گا، ہم اپنا بہت بڑا گھر بنائیں گے، تمہارے پاس گاڑی ہوگی، تمہارے لیے ڈھیروں کپڑے اور زیور لوں گا، یہ سب کچھ تمہارے لیے تو کرنا چاہتا ہوں میں۔ عائشہ نے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اس کا دل بوجھل تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے میں نے امی کو اپنے پاس بٹھایا۔ امی، میں ہر مہینے آپ کا خرچہ الگ سے بھی بھیجوں گا اور عائشہ کا خرچہ الگ سے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، آپ اسے دے دیا کیجیے گا۔ امی نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے پتر، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ عائشہ میری بیٹی نہیں ہے کیا؟ تو بے فکر ہو کر جا، مجھے تیری بیوی کا تجھ سے زیادہ خیال ہے۔ امی کے الفاظ میرے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے۔ امی، میں جانتا ہوں، لیکن وہ یہاں نئی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے وہ اپنے ابو کی بہت لاڈلی تھی۔ میں نہیں چاہتا اسے یہاں کوئی کمی محسوس ہو۔ میں یہ اسے محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا کہ وہ سسرال میں ہے۔ امی مسکرا کر بولیں، تو بالکل فکر نہ کر علی، وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گی، تو بس اپنے کام پر دھیان دے اور جلدی سے واپس آ جا۔ امی کی تسلی سے میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر عائشہ مجھ سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ میں بھاری دل کے ساتھ دبئی روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں دوبارہ سے اپنے کام میں مبتلا ہو گیا، لیکن میرا دل پاکستان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں ہر روز عائشہ سے بات کرتا اور امی سے بھی بات کرتا۔ امی ہمیشہ بتاتی کہ عائشہ کتنا خیال رکھتی ہے اور عائشہ بتاتی کہ امی اس سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے امی کی اکاؤنٹ میں 2 حصے کر کے پیسے بھیجتا، ایک حصہ امی اور سارا کے خرچے کے لیے اور دوسرا خاص عائشہ کے خرچے کے لیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر سکے۔ میں امی سے بات کرتا، امی عائشہ کا خیال رکھتی ہے نا؟ آپ اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ امی فوراً ہنس کر کہتی، ارے پتر، تو کیسی باتیں کرتا ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، بیٹی سے بڑھ کر ہے۔ تیری بہن سارا سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہے، سارا دن میرے پاؤں دباتی ہے، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ میں نے تو کام والی کو بھی چھڑوا دیا۔ جب اتنی سگھڑ بہو گھر میں ہے تو کیا ضرورت ہے باہر والوں کی؟ میں امی کی باتیں سن کر نہال ہو جاتا۔ سچ امی، عائشہ اتنا کام کرتی ہے؟ امی فخر سے کہتی، ہاں ہاں، اور کیا، وہ تو کہتی ہے۔ امی جی، آپ بس آرام کریں، میں ہوں نا آپ کے سارے کام کرنے کے لیے۔ ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے علی، تو بس بے فکر ہو کر پیسے کماتا رہی۔ امی کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ میں نے عائشہ کو چن کر زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ میں نے امی سے کہا، امی، سارا کی شادی کے لیے بھی پیسے جوڑ رہا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ امی مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے گئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ میں نے عائشہ کے لیے اور اپنی امی اور سارا دونوں کے لیے بہت سے تحفے خریدے تھے، لیکن عائشہ کے لیے میں نے کچھ خاص مہنگے خریدے تھے۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے مہنگے کپڑے، زیورات اور پرفیوم خریدے تھے۔ میں تصور میں اسے وہ تحفے پہنے دیکھتا اور خوش ہو جاتا۔ میرے 2 سال ابھی پورے ہونے میں 2 مہینے باقی تھے کہ اچانک سے مجھے کمپنی سے چھٹی مل گئی۔ میرے ایک پروجیکٹ وقت سے پہلے مکمل ہو گیا تھا اور کمپنی نے مجھے بونس کے ساتھ چھٹی دے دی تھی۔ میں نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی، لیکن میں نے سوچا گھر والوں کو نہیں بتاؤں گا، جا کر عائشہ کو سرپرائز دوں گا، وہ تو حیران ہی رہ جائے گی اور امی بھی حیران ہوں گی کہ میں پھر سے آ گیا ہوں۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ دل میں خوشی اور بیتابی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ میں جہاز میں بیٹھا آنکھیں بند کیے بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک رات کو گھر پہنچوں گا تو عائشہ مجھے دیکھ کر کیسے میرے سینے سے لگے گی، اس کا وہ معصوم چہرہ کیسے خوشی سے کھل اٹھے گا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں رات کے پچھلے پہر ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سرد ہوا کے ایک جھونکے نے میرا استقبال کیا، لیکن میرے دل کی گرمی کے سامنے یہ سردی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹیکسی لی اور اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ بھائی ذرا جلدی چلو، میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔
وہ مسکرایا۔ لگتا ہے بڑے دنوں بعد گھر جا رہے ہیں صاحب۔ میں بھی مسکرا دیا۔ ہاں بھائی، پورے 2 سال بعد اپنی بیوی کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ ٹیکسی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میرا دماغ خیالات کی دنیا میں دوڑا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جب عائشہ مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ حیران ہوگی، خوشی سے چیخ پڑے گی یا بس مجھ سے لپٹ کر رو دے گی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ امی بھی کتنی خوش ہوں گی اپنے لاڈلے بیٹے کو یوں اچانک دیکھ کر۔ آخر کار ٹیکسی میری گلی میں مڑی۔ میں نے دور سے ہی اپنے گھر کو دیکھا، سب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اتنی رات کو سب سو ہی رہے ہوں گے۔ میں نے ٹیکسی والے کو گلی کے کونے پر ہی روک دیا، اسے پیسے دیے اور اپنا سامان اتار کر دبے پاؤں اپنے گھر کے مین گیٹ تک آیا۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور بالکل آہستگی سے تالا کھولا۔ میں کوئی شور نہیں کرنا چاہتا تھا، سرپرائز جو دینا تھا۔ گیٹ کھول کر میں اندر داخل ہوا اور سامان گھسیٹتا ہوا پورچ تک لایا۔ گھر کا اندرونی دروازہ بھی لاک تھا۔ میں نے اپنی چابی سے اسے بھی کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور مکمل سناٹا طاری تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ جلاتے ہوئے اپنا سامان کونے میں رکھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا جہاں میری عائشہ سو رہی ہوگی، لیکن تب میری نظر کچن کی طرف گئی۔ وہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جیسے کسی نے صرف کچن کی چھوٹی لائٹ جلائی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی رات کو کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ کیا امی کی طبیعت تو خراب نہیں یا عائشہ کو بھوک لگی ہے؟ میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ میرا دل اب ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا، جو خوشی کی دھڑکن سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچا، میں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میری عائشہ، میری نازوں سے پلی بیوی، کچن کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑی تھیں اور ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس نے ایک پرانی سی بوسیدہ شال اوڑھ رکھی تھی، جس سے اس کا جسم ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ وہ عائشہ نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھی جو کسی لاوارث کی طرح رات کے اندھیرے میں ٹھٹھر رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ میں بس ہکا بکا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں جس بیوی کے لیے لاکھوں کما رہا تھا، وہ یہاں ٹھنڈے پانی سے برتن مانج رہی تھی۔ میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر جم کر رہ گیا تھا۔ میری عائشہ، وہی عائشہ جسے میں نے پھولوں کی طرح رخصت کیا تھا، آج کسی اجڑے ہوئے باغ کی طرح میرے سامنے تھی۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے، اور اس کے ہاتھ جو کبھی اتنے نرم اور نازک تھے، اب ٹھنڈے پانی میں برتن رگڑ رگڑ کر سرخ اور سوجے ہوئے تھے۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اتنے پرانے اور بوسیدے تھے کہ شاید ہمارے گھر کی ملازمہ بھی نہ پہنتی ہو، اور ننگے پاؤں وہ سیخ بستہ فرش پر کھڑی کام کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ساتھ ہزاروں دھماکے ہوئے۔ وہ پیسہ جو میں ہر مہینے باقاعدگی سے بھیجتا تھا، وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ وہ خرچہ جو میں خاص عائشہ کے لیے بھیجتا تھا، وہ اسے کیوں نہیں ملتا تھا؟ اور وہ کام والی جس کے پیسے میں الگ سے بھیجتا تھا، اسے امی نے کیوں چھڑوا دیا تھا؟ امی نے تو کہا تھا عائشہ رانی بن کر رہتی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، غصے کا طوفان، بے بسی کا طوفان، اور اپنی محبت کی اس تذلیل پر ایک شدید عذاب کا طوفان۔ میں اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ میں اسے آواز دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسی لمحے وہ شدید ٹھنڈے پانی میں برتن دھوتی ہوئی بری طرح ٹھٹری اور اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ شاید اس پلیٹ کے گرنے کی آواز نے یا میری موجودگی کے احساس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے ایک لمحے کے لیے ناقابل یقین حیرت ابری، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا میں کچھ بولتا، وہ بے ہوش ہو کر وہیں ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ عائشہ! میں چیختا ہوا اس کی طرف لپکا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور وہ اتنی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جیسے اس نے مہینوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرے کی حالت کچن سے بھی بدتر تھی۔ کمرے کی وہ کھڑکی جو باہر والی سائڈ کھلتی تھی، اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، جہاں سے ساری ٹھنڈی ہوا سیدھی اندر آ رہی تھی۔
कमरे में कोई हीटर नहीं था। बिस्तर पर एक पुरानी सी मैली कुचैली चादर बिछी थी और फर्नीचर भी वह नहीं था जिसके लिए मैंने पैसे भेजे थे, बल्कि वह पुराना सामान था जो हमने स्टोर रूम में फेंक रखा था। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे याद आया मैंने कई दफ़ा अम्मी से वीडियो कॉल पर कमरा दिखाया था और अम्मी ने मुझे हमेशा एक सज़ा सजाया, खूबसूरत कमरा दिखाया था। तो क्या वह सब झूठ था? क्या वह कोई और कमरा था? नहीं, मेरी अम्मी ऐसी नहीं हो सकती। वह ऐसा कैसे कर सकती हैं? यह सोचकर मैं बेइख्तियार चीखा था। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर बराबर वाले कमरे से अम्मी और सारा घबराई हुई बाहर निकलीं और मुझे आयशा को बाहों में उठाए इस हालत में देखकर हक्का बक्का रह गईं। अली, तुम कब आए? अम्मी की आवाज़ में हैरत से ज़्यादा खौफ था, लेकिन उस वक़्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी नज़र सिर्फ आयशा के बेजान चेहरे और इस कमरे की हालत पर टिकी थी जहाँ मेरी मोहब्बत को पिछले 2 साल से जिंदा दरगोर किया जा रहा था। अली, तुम? अम्मी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, लेकिन उनकी आवाज़ में हैरत से ज़्यादा खौफ था। तुम कब आए और ये आयशा को क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? सारा भी आंखें फाड़े मुझे और मेरी बाहों में आयशा के बेजान वजूद को देख रही थी, लेकिन मेरा दिमाग उस वक़्त मुअत्तल हो चुका था। मैंने गुस्से और बेयकीनी की हालत में अम्मी की तरफ देखा। ये सब क्या है अम्मी? मेरी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। ये कमरा, ये टूटी हुई खिड़की या उसका हुलिया क्या है? ये सब। मैं चीखा था। मैंने आयशा को इस बोसीदे बिस्तर पर लिटाया और उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ अपने हाथों में लेकर रगड़ने लगा। सारा, जल्दी से गर्म पानी और कंबल लाओ। सारा, जो अब तक सदमे की हालत में खड़ी थी, मेरी दहाड़ पर किचन की तरफ भागी। अम्मी ने एक कदम आगे बढ़ाया। अली बेटा, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया। क्या सुनूं अम्मी, क्या सुनूं? मैं क्या आप मुझे पिछले 2 साल से झूठ बोल रही थीं? आप मुझे वीडियो कॉल पर कौन सा कमरा दिखाती थीं? हाँ, अम्मी की नज़र झुक गई। वह तो तुम्हारी बहन सारा का कमरा था। मैंने सोचा तुम परेशान होगी इसलिए। मैं हंस पड़ा, एक जहरीली हंसी। परेशान होता मैं? अरे, मैं तो पागल हो जाता अगर मुझे पता चलता कि मेरी बीवी इस टूटी खिड़की वाले जहन्नुम में सो रही है। वह पैसा कहाँ गया अम्मी, जो मैं हर महीने भेजता था? उसके छाती खर्च के लिए पैसा कहाँ गया? अम्मी ने अब नज़रें उठाईं और उनमें झिझक की जगह एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। वह पैसा घर के खर्च में लग गया। ज़रूरत थी मुझे। मैंने तड़प कर कहा, घर के खर्च के लिए मैं आपको अलग पैसे भेजता था, सारा की शादी के लिए अलग पैसे भेजता था, आपके अपने खर्च के लिए अलग पैसे भेजता था। वह सब कहाँ गया? अम्मी अब गुस्से में आ गई। खर्च हो गया बस, और तुम किसके लिए कमा रहे हो? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मेरा हक़ है तुम्हारी कमाई पर। मैंने बेबसी से आयशा के चेहरे को देखा। आपका हक़ है अम्मी, मेरा सब कुछ आपका है, लेकिन इसका क्या कसूर था? इसका पैसा आपने क्यों छीना? इतने में सारा कंबल ले आई थी। मैंने जल्दी से आयशा को कंबल में लपेटा। वह अभी तक बेहोश थी और उसका जिस्म कांप रहा था। मैंने सारा की तरफ देखा। तुम तो इसकी सहेली बनी फिरती थी। फ़ोन पर तो कहती थी अम्मी आयशा का बहुत ख्याल रखती है। तुमने भी मुझे सच नहीं बताया। सारा ने घबराकर अम्मी की तरफ देखा और फिर नज़रें झुका लीं। भाई, वह अम्मी अम्मी कहती थी कि यह आप पर जादू कर रही है, आपको हमसे छीन लेगी। ये अच्छी नहीं है। मेरे सर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। जादू? यह मासूम लड़की जादू करेगी और आप लोगों ने मान लिया, सिर्फ इसलिए कि ये जहेज़ नहीं लाई थी। अम्मी अब खुलकर सामने आ गई थीं। हाँ, नहीं लाई थी जहेज़, खाली हाथ आ गई थी नवाबजादी, और आते ही तुझे मुझसे छीन लिया था। सारे दिन फ़ोन पर लगी रहती थी, तुझे मेरी बुराइयां करती थी। मैं चीख पड़ा। झूठ बोल रही हैं आप अम्मी, झूठ। मैं हर रोज़ उससे बात करता था। उसने आज तक आपकी शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। वह हमेशा कहती थी आप उसे बेटियों की तरह रखती हैं। इसी शोर शराबे में आयशा को होश आने लगा। उसने धीरे से आंखें खोलीं और मुझे अपने सामने पाकर उसकी आंखों में खुशी की जगह एक शदीद खौफ अबरा। वह उठने की कोशिश करने लगी। अली, आप यहाँ कैसे आए? मुझे मारेंगी, प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। वह बुरी तरह कांप रही थी। नहीं आयशा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे सीने से लगाया। अम्मी ने जब यह मंजर देखा तो उनके तन बदन में जैसे आग लग गई थी। देख ले अपनी आंखों से।
ابھی بھی اس کو میری ہی فکر ہے کہ میں اسے ماروں گی۔ یہ تجھے میرے خلاف کر رہی ہے علی، چھوڑ دے اس کو، یہ تیرے قابل نہیں ہے۔ میں نے عائشہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور ایک فیصلہ کن نظر اپنی امی پر ڈالی۔ بس امی، بہت ہو گیا۔ میری آواز اتنی سرد تھی کہ امی بھی ایک لمحے کو ٹھٹک گئیں۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ میں نے عائشہ کو باہوں میں اٹھائے امی کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصہ جاگ رہا تھا۔ علی، یہ کیا بدتمیزی ہے، اسے نیچے اتارو اور میری بات سنو۔ امی نے حکم دیا، لیکن ان کے حکم میں اب وہ پرانا رعب نہیں تھا۔ کیا سنو امی؟ میری آواز سردی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی کچھ سننے کو باقی ہے کیا؟ میں نے عائشہ کو کمرے میں لا کر اس بوسیدے بستر پر لٹایا۔ وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی میں کانپ رہی تھی۔ سارا، میں نے اپنی بہن پر دہاڑا، گرم پانی لاؤ۔ وہ سہم کر کچن کی طرف بھاگی۔ امی بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئیں۔ دیکھو علی، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ اسے کام والی کی ضرورت نہیں، وہ سارے کام خود کرے گی۔ میں نے پلٹ کر امی کو دیکھا۔ یا ٹوٹی ہوئی کھڑکی، اس کا بھی اس نے خود ہی کہا ہوگا کیا؟ امی نے جھنجھلا کر کہا، ارے تو کیا ہوا، ٹوٹ گئی تو بنوا لیں گے، تم آ گئے ہو اب بنوا دینا، اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات ہے؟ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ چیخنے کی بات ہے امی، آپ نے اسے اس جہنم میں رکھا اور میں وہاں سمجھتا رہا کہ میری بیوی رانی بن کر رہ رہی ہے۔ اتنے میں عائشہ کو تھوڑا ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے اور امی کو یوں آپس میں بحث کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ وہ کمزور ہاتھوں سے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ علی، بس کر دیں پلیز، امی جی کو کچھ مت کہیں، سب میری غلطی ہے، میں ان کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم چپ کرو عائشہ، ایک لفظ نہیں بولو گی تم۔ میں نے سارا سے پانی کا گلاس لیا اور عائشہ کو پلانے کی کوشش کی۔ بھائی، سارا نے روتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتایا تو آپ ناراض ہوں گے، آپ کام چھوڑ کر آ جائیں گے، پھر ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں نے گلاس ایک طرف رکھا اور سیدھا ہو کر سارا کی طرف گھوما۔ خرچہ! میں چیخا۔ تم لوگوں کو خرچے کی پڑی تھی اور یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ارے میں جو ہر مہینے اس کے جاتی خرچ کے لیے پیسے بھیجتا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ بھی خرچے میں لگ گئے کیا؟ سارا نے فوراً امی کی طرف دیکھا اور امی نے نظریں پھیر لیں۔ ہاں، امی کی آواز میں اب ڈٹھائی آ گئی تھی۔ رکھ لیے میں نے وہ پیسے، کیا کرتی پھر اس پر خرچ کر کے، جب اس کے ماں باپ نے تو اسے ایک دھاگا بھی نہیں دیا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ وہ سچ تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا امی؟ امی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مطلب یہ کہ یہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ تمہاری بہن سارا کی شادی کرنی ہے، میں نے اس کے جہیز کے لیے جوڑ رہی تھی وہ پیسے۔ تم تو اندھے ہو گئے ہو بیوی کی محبت میں، لیکن میں نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل بنانا ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ آپ نے میری بیوی کے حق کے پیسے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے چوری کر لیا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ چوری نہیں کی، امی ڈٹھائی سے بولیں، حق کا ہے میرا تمہاری کمائی پر، اور تمہاری بہن سارا کا بھی حق ہے۔ یہ منحوس تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی، نہ اس نے کوئی خوشخبری سنائی 2 سال میں، بانجھ کہیں کی۔ یہ الزام اتنا گھنونا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ امی، میں چلایا، خدا کا خوف کریں آپ، کیا کہہ رہی ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے؟ امی نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں علی، یہ تیرے قابل نہیں ہے، یہ بانجھ ہے، یہ تجھے کبھی اولاد نہیں دے سکتی۔ میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی جو تیرے لیے چاند جیسا بیٹا لائے گی اور جہیز بھی بھر کر لائے گی۔ امی کے الفاظ جہر میں بجھے تیروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہے تھے، اور عائشہ جو اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی، بستر پر پڑی سسکیاں لے رہی تھیں، اب بالکل ساکت ہو گئی تھی، جیسے اس لفظ نے اس کی سماعت چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت آنسو کا پانی تھا، وہ بھی خشک ہو گیا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کی موت کی ذمہ دار میری امی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے عائشہ کا چہرہ تھپ تھپایا۔ عائشہ، ہوش کرو، میری بات سنو۔ لیکن وہ اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ میرا غصہ، میری بے بسی، میرا عذاب سب مل کر ایک آتش فشاں بن گئے تھے۔
میں نے پلٹ کر اپنی امی کو دیکھا جن کے چہرے پر اس گھنونے الزام کے بعد بھی اطمینان تھا۔ کیوں امی؟ میری آواز گھٹ گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا اس مظلوم کے ساتھ؟ پہلے اس سے جہیز نہیں لیا اور پھر اس کے ساتھ یہ کیا۔ امی نے کندھے اچکائے۔ کیوں؟ کیا وہ تنگ ہو کر بولیں؟ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ علی ان کی آواز میں نفرت بھری نفرت تھی۔ جہیز کی کوئی چیز نہیں لے کر آئی اور ہر چیز پر اپنا روب جماتی ہے۔ یہ چیز میری ہے، اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ امی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جاؤ، تمہاری دوسری شادی کر دوں، خوش رہنا تم بڑے اچھے طریقے سے۔ میں نے کانپتے ہوئے عائشہ کو دیکھا جو ابھی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کیا امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی امی کے سامنے گڑ گڑایا۔ آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ امی ہنس پڑیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ عائشہ اس سارے مکالمے میں خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر سہمی کھڑی تھی اور میرے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ میں نے سارا کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ سارا تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ سارا نے نظریں چرا لیں۔ بھائی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے گھر میں آ کر سب کچھ بدل دیا۔ آپ ہم سے دور ہو گئے تھے۔ میں چیخ پڑا۔ دور ہو گیا تھا میں؟ ارے میں تو تم لوگوں کے لیے ہی کما رہا تھا نا، تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اور تم نے میری بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ سارا رونے لگی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں۔ امی کہتی تھیں کہ اگر میں نے سچ بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ کہتی تھی یہ جادوگرنی ہے، اس نے آپ کو قابو کر لیا ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جادو؟ کیا جادو اور اس کی معصومیت کو تم لوگوں نے جادو کا نام دے دیا؟ اس کی خدمت گزاری کو تم لوگوں نے میری غلامی سمجھ لیا؟ عائشہ نے اس شور میں ہلکی سی جھنبش کی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی جیسے کہہ رہی ہو، بس کر دو، مجھے اور جلیل مت کرواؤ۔ لیکن میں بس نہیں کر سکتا تھا۔ آج انصاف کا دن تھا۔ میں نے عائشہ کو جو بستر پر سہمی ہوئی تھی اپنے باہوں میں بھرا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ کسی پرندے کے بچے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، امی کسی کی بیٹی کو لا کر یوں ذلیل کرتے ہیں؟ میری آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا۔ یہ میری بیوی تھی اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ امی نے غصے سے مجھے دیکھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ جب اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا؟ میں نے کہا، اس نے کون سا حق ادا نہیں کیا امی؟ کیا وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ گھر کا سارا کام نہیں کرتی تھی؟ امی نے کہا، وہ سب تو اس کا فرض تھا۔ اس کے بدلے میں جو تم پیسے بھیجتے تھے وہ میں لے لیتی تھی، تو کیا غلط کیا؟ میں نے بے بسی سے کہا، امی آپ نے ایک دن بھی اس کا خیال نہیں رکھا، ایک دن بھی نہیں۔ سارا جو اب تک رو رہی تھی بولی، بھائی پلیز امی کو کچھ نہ کہیں۔ میں نے اسے دیکھا، کیوں نہ کہوں؟ تم بھی جانتی ہو ان پیسوں سے تمہارے لیے جہیز بن رہا تھا جو میری بیوی کے حق کے پیسے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی وہ زیور پہنتے ہوئے جو اس کے آنسوؤں سے خریدے گئے تھے؟ سارا ساکت رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تلخی سے کہا، مجھے سب پتا چل گیا تھا جب میں نے اسٹور روم میں نئے باکس دیکھے تھے جن پر تمہارا نام رکھا تھا۔ میں نے تبھی سمجھ لیا تھا کہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے میرے ساتھ۔ امی اب آگے بڑھیں۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میری بیٹی کا حق تھا تمہاری کمائی پر، اس کا حق ہے، اس کا نہیں۔ میں نے عائشہ کو اور زور سے بھینچ لیا۔ اس کا حق سب سے پہلے ہے امی، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ شریعت نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، آپ کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن میں نے آپ کا حق اس کا حق مار کر ادا نہیں کرنا تھا۔ میں نے عائشہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ امی وہ پیسے کہاں ہیں جو میں نے عائشہ کے لیے بھیجے تھے؟ مجھے وہ سارے پیسے واپس چاہیے، ابھی اسی وقت۔ امی ہنس پڑی۔ کیسے پیسے؟ کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، سب خرچ ہو گیا تمہاری بہن سارا کے جہیز پر۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے امی۔ میں نے عائشہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ بامشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو پا رہی تھی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا جس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس گھر سے رات کے اس پہر نکل جانا ہی بہتر ہے۔ امی کی ہنسی اچانک غائب ہو گئی۔ علی یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ رات کے اس وقت کہاں جاؤ گے تم؟ اس عورت کے لیے مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا، چھوڑ نہیں رہا امی، لیکن انصاف کر رہا ہوں۔ کم از کم اپنی بیوی کو اس کے حقوق دلا کر میں کچھ دلی سکون محسوس کروں گا۔ جیسے ہی میں نے عائشہ کو لے کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا،
امی نے وہ کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر آئیں اور اپنی چادر میرے پیروں میں بچھا کر بیٹھ گئیں۔ علی رک جا میرے بیٹے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس عورت کے پیچھے اپنی امی کو ذلیل نہ کر۔ وہ رو رہی تھیں۔ امی پلیز اٹھیں، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ امی میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگیں۔ میں مر جاؤں گی علی اگر تو چلا گیا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بہو نے آتے ہی بیٹا چھین لیا۔ میں نے عائشہ کو دیوار کا سہارا دیا اور امی کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آپ تب سوچتیں جب آپ کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہی تھیں۔ آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ امی نے آنسو پونچھے۔ تو اب کر لیتی ہوں نا انصاف۔ تم اسے یہیں رکھو، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے امی کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پشیمانی نہیں تھی، وہاں صرف ضد تھی، مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی ضد۔ امی آپ اب بھی سمجھ نہیں رہی۔ آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا، آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ میں اس کے لیے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امی نے میری بات سن کر چادر اٹھائی اور کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر وہی سختی لوٹ آئی۔ ہاں تو ٹھیک سمجھا تم نے، وہ غصے سے بولیں، تم نے اسے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اس جادوگرنی نے تجھ پر ایسا جادو کیا ہے کہ تجھے اپنی امی اور بہن نظر نہیں آ رہے۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ بس امی بہت ہو گیا، میں نے آپ کی بہت سن لی، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو سارا میرے راستے میں آ گئی۔ بھائی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، صبح تک رک جائیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ میں نے اسے راستے سے ہٹایا۔ لوگوں کی پرواہ تب کرتیں جب میری بیوی اس ٹوٹی کھڑکی والے کمرے میں ٹھٹر رہی تھی۔ امی پیچھے سے چیخیں، علی اگر آج تم اس چوکھٹ سے باہر گئے تو سمجھ لینا تمہاری امی تمہارے لیے مر گئی۔ یہ ان کا آخری ہتھیار تھا، لیکن آج میں بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ امی آپ نے مجھے پہلے ہی مار دیا تھا جب آپ نے میری امانت میں خیانت کی تھی۔ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور عائشہ کو لے کر اس گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کی یکبستہ ہوا نے جیسے ہی ہمارے جسموں کو چھوا، عائشہ جو پہلے ہی نیم بے ہوش تھی بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے میری طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ گہرا صدمہ تھا۔ علی یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی آواز پر مشکل نکلی۔ امی جی وہ کیا کہیں گی؟ مجھے واپس لے چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گی، سب میری غلطی ہے۔ میں نے اس کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے حائل کیے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ نہیں عائشہ، اب کوئی معافی نہیں۔ میں نے امی کو نہیں چھوڑا، میں نے ظلم کو چھوڑا ہے اور تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کے بھروسے چھوڑ دیا۔ میں اسے سہارا دیتا ہوا گلی کے کونے تک لایا۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ کے پاؤں ننگے تھے جو ٹھنڈے فرش پر رہ کر سوج گئے تھے۔ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے وہیں فٹ پاتھ پر بٹھایا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ میں نے اسے پیار سے رکشے میں بٹھایا۔ قریبی ہسپتال لے چلو۔ رکشہ والے نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا لیکن کچھ بولے بغیر رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ عائشہ نے میرا ہاتھ تھام دیا۔ ہسپتال کیوں؟ میں ٹھیک ہوں علی، مجھے بس گھر لے چلیں۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑتے ہوئے کہا، ہم ہسپتال ہی جا رہے ہیں، تم ٹھیک نہیں ہو اور اب سے تمہارا ہر فیصلہ میں کروں گا۔ تم نے بہت برداشت کر لیا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں جب ڈاکٹر نے عائشہ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی تشویش ابھری۔ ان کی حالت تو بہت خراب ہے، انہیں شدید غذائی کمی اور نمونیا لگتا ہے۔ آپ نے ہسپتال لانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کیا بتاتا کہ دیر میں نے نہیں کی تھی، دیر تو میری امی نے کی تھی جو میرے ہی پیسوں پر عیش کرتی رہی اور میری بیوی کو بھوکا رکھا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز انہیں بچا لیں، یہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً داخل کر لیا اور نرسیں اسے وارڈ میں لے گئیں۔ میں وہیں کوریڈور میں ایک بینچ پر گر سا گیا۔ میرے کانوں میں امی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بانجھ ہے۔ یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا میری معصوم بیوی کو مل رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فون نکال کر اپنے ایک دوست کو کال کی جو پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ یار مجھے آج رات ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر چاہیے، کچھ بھی ہو، بس صاف ستھرا ہو۔ وہ حیران ہوا، علی تو کب آیا اور اتنی رات کو سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، ہاں سب خیریت ہے، بس تو انتظام کر، میں صبح پیسے دے دوں گا۔
اس نے وعدہ کر لیا۔ عائشہ کو 2 دن ہسپتال میں رکھا گیا۔ ان 2 دنوں میں اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میں سارا وقت اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ سوتی رہتی اور میں اسے دیکھتا رہتا کہ ان 2 سالوں میں اس کے چہرے کی ساری رونق کہاں چلی گئی تھی۔ جب وہ جاگتی تو مجھے دیکھ کر ڈر جاتی، امی جی تو ناراض ہوں گی۔ میں مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا۔ اب کوئی ناراض نہیں ہوگا، اب صرف تم اور میں ہیں۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں اسے رکشے میں بٹھا کر اس کے نئے کرائے کے گھر میں لے آیا جو میرے دوست نے انتظام کیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، لیکن بالکل خالی تھا۔ اس میں ایک چٹائی تک نہیں تھی۔ عائشہ نے خالی گھر کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ علی میں اسے سہارا دے کر اندر لایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ یہ ہمارا نیا گھر ہے عائشہ، چھوٹا ہے لیکن یہاں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہاں تم میری ملکہ ہو۔ میں نے اسے بٹھایا اور بازار چلا گیا۔ میں وہاں سے ایک میٹریس، 2 تکیے، ایک کمبل اور کچھ راشن خرید کر لایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین پر بستر بچھایا اور عائشہ کو لٹایا۔ وہ مجھے یہ سب کرتے مسکرا کر پیار سے دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خون دوڑنے لگا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ اب مسکرانے لگی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اس نے کہا، علی میں نے امی جی کو فون کیا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا بیٹا چھین لیا ہے، وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تم نے فون کیوں کیا عائشہ، جب تمہیں پتا تھا وہ یہی کہیں گی؟ وہ بولی، وہ آپ کی امی ہیں علی، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس، میری امی جو کر رہی ہیں وہ ان کا عمل ہے، میں اپنا عمل خراب نہیں کروں گا۔ میں نے ان کی اکاؤنٹ میں اس مہینے کا خرچہ بھی بھیج دیا ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ وہ میری امی ہیں، ان کا نان و نفقہ مجھ پر فرض ہے، لیکن تمہارا سکون بھی مجھ پر فرض ہے، میں دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ سارا کی شادی کی تاریخ آ گئی۔ ایک دن سارا نے مجھے چھپ کر فون کیا۔ وہ رو رہی تھی، بھائی امی نے میری شادی طے کر دی ہے، وہ کہہ رہی ہیں آپ اس شادی پر نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، سارا تم فکر نہ کرو، میں آؤں گا بھی اور تمہارا سارا جہیز بھی میں ہی دوں گا۔ وہ رونے لگی، نہیں بھائی، امی نے آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب بنا لیا ہے، وہی پیسے جو بھابھی کے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ سارا، وہ پیسے عائشہ کے تھے، وہ اس کا حق تھا، لیکن تم میری بہن ہو، تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ میں وہ پیسے نہیں لوں گا، میں اپنی نئی کمائی سے تمہاری شادی کروں گا۔ امی کو کہہ دینا علی اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرے گا۔ میں نے دن رات کام کیا۔ میں نے عائشہ سے بھی کہا، عائشہ سارا کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے تحفے لینے ہیں۔ عائشہ نے مسکرا کر اپنا وہ چھوٹا سا سونے کا لاکٹ جو اس کے گلے میں تھا اتار کر مجھے دے دیا، یہ میری طرف سے سارا کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام دیا، نہیں عائشہ، تمہارا سب کچھ تمہارے پاس رہے گا، میں کما رہا ہوں نا۔ میں نے سارا کی شادی پر سارا خرچ کیا۔ میں شادی والے دن گیا، عائشہ میرے ساتھ تھی۔ امی نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا انہوں نے منہ پھیر لیا۔ آ گئے ہو اپنی امی کو جلانے کے لیے اس منحوس کو لے کر؟ میں نے امی کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پاؤں پیچھے کر لیے۔ دور رہو مجھ سے، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے سارا کو گلے لگایا، اسے اس کا تحفہ دیا اور عائشہ کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا۔ عائشہ راستے بھر روتی رہی۔ وہ آپ کی امی ہیں علی، وہ کتنا ناراض ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ وہ امی ہیں، غصہ بھی ان کا حق ہے، لیکن انصاف کرنا میرا فرض تھا۔ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے اور پھر اللہ نے ہماری سن لی۔ عائشہ امید سے تھی۔ یہ خبر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب میں نے یہ خبر فون پر امی کو سنائی تو وہ خاموش رہیں اور پھر بولیں، اس چڑھیل کا ہی ہوگا نا۔ یا اللہ، میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں امی کو خرچہ بھیجتا رہوں گا، لیکن ان کے دل کی نفرت کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ وقت گزرا اور اللہ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی عائشہ تھی جسے میری امی نے بانجھ کہا تھا۔ آج اللہ نے اس کی گود بھر کر میری امی کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ میں نے عائشہ کا ماتھا چوما۔
تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ عائشہ امی کو جب پوتے کی خبر ملی تو وہ دیکھنے نہیں آئیں، لیکن سارا چھپ کر ہم سے ملنے آئیں۔ وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھائی امی آج بھی آپ کو یاد کر کے روتی ہیں، لیکن ان کی ضد ان کی نفرت سے بڑی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ سارا ان سے کہنا علی آج بھی ان کا وہی لاڈلا بیٹا ہے، بس اب وہ نا انصافی کرنا نہیں سیکھا۔ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہے۔ ہم اپنے نئے گھر میں ہنس خوشی رہتے ہیں۔ میں آج بھی اپنی امی کو ہر مہینے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا ہوں۔ میں ان سے ملنے بھی جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ وہ آج بھی مجھے اچھا نہیں جانتی۔ وہ سمجھتی ہیں میری بیوی نے مجھے قابو کر لیا ہے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں، کیونکہ اگر میں نے اللہ سے اجر لینا ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا، اور اللہ کا حکم انصاف کا ہے۔ میں نے اپنی جنت کو ناراض ضرور کیا، لیکن میں نے کسی کی بیٹی کو جہنم میں جلنے نہیں دیا اور اس کے حقوق پامال نہیں کیے، اور یہی میرا سکون ہے، یہی میری جیت ہے کہ میں نے ایک مرد ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔